سے اس طرح بات کریں جس طرح یہ بات آپ کو پتہ نہیں میں نے کہا دیکھیں نا آپ زیادہ معلومات رکھتے ہیں نا مجھ سے. نہیں کوئی زیادہ معلومات نہیں رکھتا رضا بھائی. میں بطور طالب علم میرا یہ خیال ہے کہ انتخابات کرانے کا یہاں پر دو جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. کون چاہتا ہے کہ الیکشنز نہ ہو؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو, کیونکہ اتحادی جماعتوں کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہو گئے اس وقت کہ جب عمران خان صاحب کے فیٹ کا فیصلہ نہیں ہوا, کیونکہ عمران خان صاحب کے فیٹ کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وہ عدلیہ نے کرنا ہے جی. عدلیہ نے اگر وہ فیصلہ کرنا ہے تو اگر تو عدلیہ معمول کے مطابق وہ کاروائی کر رہی ہوتی تو عمران خان صاحب کو تو آج سزا ہو چکی ہوتی, آج تو وہ اندر بیٹھے ہوتے, فرد جرم لگ چکی ہوتی, ایسا کچھ نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے, بالکل. تو عدلیہ کی طرف سے جو کوشن ہے اس کی وجہ سے جو موجودہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ ابھی یہ الیکشن اس وقت تک نہ ہو جب تک عمران خان کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. یعنی کہ عمران خان کے کیس کا فیصلہ بڑا کلیئر کٹ ہے, اوپن اینڈ شٹ ہے کہ عمران خان صاحب اندر جائیں گے. یہ تو یعنی کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نا, توشہ خانہ کا میں جو بات کر مس ڈیکلریشن کے کیس کی بات کر رہا ہوں. دوسری اسٹیک ہولڈر ظاہری طور پہ اسٹیبلشمنٹ ہے. کیوں اسٹیبلشمنٹ ہے؟ وہ بھی ڈیپ ان سائڈ دیم وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. کیوں کہ آج اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور عدلیہ کی طرف سے جو خان صاحب کو جو ایک کوشن مل رہا ہے وہ کوشن کے پیچھے چھپ کے خان صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں, وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو آتے ساتھ انہوں نے کیا کام کرنا ہے؟ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی گن گن کے بدلے لینے ہیں, انہوں نے موجودہ اتحادی حکومت ہے ان سے بھی گن گن کے بدلے لینے ہیں. تو جو پرابلم ہے نا وہ پرابلم یہ ہے کہ سب کو ایک خوف ہے کہ عمران خان صاحب اگر پاور میں آئیں گے تو وہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں, اور سب یہ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بہترین حال یہ ہے کہ قانون کے مطابق ان کے کیس کی سماعت ہو. اگر ان کی قانون کے مطابق کیس کی سماعت ہو گئی, عمران خان صاحب اندر جائیں گے. جب وہ اندر جائیں گے تو ان کے بغیر ان کے علاوہ پی ٹی آئی کا جو مرضی آ جائے وہ میرے خیال میں سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر لیٹس پرزیوم عمران خان صاحب اندر چلے جاتے ہیں, فرض کریں اور تب بھی اتحادی حکومتیں الیکشن ہار جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کا کوئی بھی جو چہرہ آئے گا وہ پولیٹیکل چہرہ ہی ہوگا. پرویز خٹک آئیں گے تو وہ پولیٹیکل ہے, اسد عمر آئیں گے تو وہ پولیٹیکل ہے, نیم اینی بڈی. تو یہ مسئلہ ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس مسئلے اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے. سب سے بڑی باتیں یہ سب سے بڑی بات آپ نے اہم, جی بالکل, کہیں آگ لگی ہو تو تبھی دھواں نکلتا ہے. یہ باتیں کہیں نہ کہیں تو ڈسکس ہو رہی ہیں نا, ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا. وداؤٹ گوئنگ مچ انٹو دی ڈیٹیلز تو ایک آپشنز تو سوچے جا رہے ہیں کہ یہ کر لیں تو وہ کر لیں, یوں ہو جائے گا, وہ کر لیں تو یوں ہو جائے گا. تو آپشنز تو مختلف رکھے جاتے ہیں, سوچے جاتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کے اوپر مجھے اس بات پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو موجودہ حکمران اتحاد ہے وہ اب اقتدار چھوڑنے کے لیے آسانی سے تیار ہوگا. وہ آخری دن تک اقتدار کو استعمال کریں گے. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ جب بنے گا, جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اس کا جو پیریڈ ہے, اس کا ٹینیور ہے, اس کو لمبا کرنے کی الگ سے کوشش ضرور ہو سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ وقت سے پہلے خود اقتدار چھوڑیں گے, ایک دن بھی نہیں چھوڑیں گے. اقتدار کے مزے کون چھوڑتا ہے جی, کون چھوڑتا ہے مجھے بتائیں. بالکل کوئی نہیں چھوڑتا. جی سولنگی صاحب آپ بتائیے ذرا, یہ جو لانگ ٹرم کیئر ٹیکر آپشن ہے کیا ایسا ممکن ہے؟ میرے خیال میں ابھی یہ ٹرائل بلوننگ ہے, یہ ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں. میرے خیال میں الیکشنز ہوں گے, اکتوبر میں ہی ہوں گے, لیکن اکتوبر سے پہلے بہت سارے موسم بدلیں گے. یہ بہت سارے ہمارے جو بحران ہیں اعلیٰ عدلیہ کے, جو خود عمران کے کیسز کے, اور بہت ساری جو چیزیں ہیں, تو اب سے لے کر اگست اور اکتوبر تک بہت سارے پت جھڑ کے موسم بھی آئیں گے. اور بہت سارے آ جائیں ریکارڈ کر دیں. مبشر بخاری اور تمہاری دونوں کی میرے خیال سے سیاسی موضوعات چھوڑ کے آج جو ہے نا وہ کیا انتاکشری کھیلتے ہیں
تو شاعری کے ساتھ جو ہے. جی بخاری صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی تو شعر سناتے سناتے آواز. ہاں جی. ظہیر کشمیری صاحب کا شعر تھا, موسم بدلا رت گدرائی اہل جنوب بے باک ہوئے, فصل بہار کے آتے آتے کتنے گریباں چاک ہوئے. تو سولنگی صاحب سے میں یہ سوال کر رہا تھا, کیا گریباں چاک تو نہیں ہوں گے نا سولنگی صاحب؟ موسم تو بہت بدلے جائیں گے. صرف گریباں چاک نہیں ہوں گے, کئی دل بھی چاک ہوں گے. ہاں. تو بخاری صاحب لگتا ہے آپ کا کنیکشن اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ آپ کو بیچ میں کالیں آ رہی ہیں. بس اب دیکھنا یہ کہ کالیں کہاں سے آ رہی ہیں, پارا سے آ رہی ہیں کہ چڑیا گھر سے آ رہی ہیں. یہ آپ کے فون لاگ دیکھنا پڑے گا. مجھے ادھر سے کبھی بھی اچھی کال کبھی نہیں آئی, ہمیشہ انہوں نے کچھ اور کرنے کے لیے ایک کال کی ہے. تو خدا خیر کرے. میرا خیال ہے کہ نیٹ ورک کا ویسے کوئی پرابلم ہے, کال وغیرہ نہیں آ رہی. اچھا چلے, آپ نے وضاحت فوراً پیش کر دی. جی تو میں آپ سب سے فائنل کامنٹ لوں گا, اور فائنل مسئلہ یہ ہے کہ اعزاز اگر سوموار کو, منگل کو, بدھ کو سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دیتی ہے کہ اپریل 30 کو انتخابات ہوں گے, 90 دن کی جو پہلا والا فیصلہ ہے وہ اپہولڈ ہوگا, الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے انتظامات کرے, اور اگر پیسے نہیں ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے, وہ کرے, اور حکومت کہتی ہے نہیں, اور اگر الیکشن کمیشن وہ اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا بالفرض, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کا تو ایشو نہیں ہے اس میں. الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہے کہ جی فوج بندے نہیں دے رہی, وزارت خزانہ پیسے نہیں دے رہی, اور خود عدلیہ آروز نہیں دے رہی. تو یہ جو چیز جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں, یہ فیصلہ دے رہے ہیں, ذرا اپنے وہ جسے کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو, کہ یہ عدلیہ کو تو کہیں نا کہ وہ آروز دیں, سب سے بنیادی بات, ٹھیک ہے, اور خزانہ نے پیسے دینے ہیں اور فوج نے بندے دینے ہیں. تو دیکھ لیں, فرض کریں کہ بندیال صاحب, آرٹیکل 190 ہے آئین کا, ایکشن ان ایڈ آف سپریم کورٹ. جی وہ کہتا ہے آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان شل ایکٹ ان ایڈ آف سپریم کورٹ. لیکن یہ احکام ہیں ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز کے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ ایگزیکٹو میں آتی ہے نہ وہ کوئی جوڈیشل اتھارٹی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے ہی نوعیت کا ایک آزاد آئینی ادارہ ہے جس کو کوئی ڈکٹیشن دے نہیں سکتا. تو الیکشن کمیشن کو تو حکم دے نہیں سکتے سپریم کورٹ. وہ کئی دفعہ انہوں نے بلایا ہے, وہ چلے بھی گئے ہیں. سر جی بات یہ آپ بڑی آئیڈیل بات کر رہے ہیں سر. بات یہ ہے کہ آئین میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ عدالت جو ہے نا آزادانہ اور خود مختارانہ طریقے سے کام کرے گی, اس پر انصاف فراہم کرے گی, کسی قسم پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. تو آئین اور قانون میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. تو مسئلہ ہی عمل درآمد کا ہے نا, کہ لیٹرنٹ اسپرٹ اس کی عمل درآمد کتنا ہے. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسے ہی. سولنگی صاحب, آپ نے جو الیکشن کمیشن کی آپ نے تعریف کی ہے, اس کو دوسرے الفاظ میں ہائیبریڈ بھی کہتے ہیں. اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں, ایگزیکٹو بھی, جوڈیشل بھی. تو ہائیبریڈ رجیم نہیں کہہ رہا میں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہائیبریڈ اتھارٹی ہے. تو اچھا مبشر صاحب, آپ سے بھی یہی سوال, اگر یہ کرائسس سنگین ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اگر کورٹ آرڈر کر دیتی ہے تب بھی 30 اپریل تک تو الیکشن ہونے کے نہیں.